میدان حشر کا ماحول انتہائی سخت اور تکلیف دہ تھا۔ ایک طرف ماحول اور حالات کی سختی تھی تو دوسری طرف لوگوں کو یہ اندیشہ کھایا جا رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ مایوسی اور پریشانی کے علاوہ لوگوں میں شدید غصہ بھی تھا۔ یہ غصہ اپنی ذات پر بھی تھا اور اپنے لیڈروں اور گمراہ کرنے والے رہنماؤں پر بھی تھا۔ چنانچہ جو لیڈر اپنے پیروکاروں کے ہاتھ آ جاتا وہ بے دریغ اس کی پٹائی شروع کر دیتے۔ یہ گویا عذاب سے قبل ایک نوعیت کا عذاب تھا۔ ایسے تماشے اس میدان حشر میں جگہ جگہ ہو رہے تھے۔ پیروکار اپنے لیڈروں کو، اصاغرین اپنے اکابرین کو، عقیدت مند اپنے علماء اور درویشوں کو بے دردی سے پیٹ رہے اور اپنا غصہ نکال رہے تھے۔ مگر اب کیا فائدہ؟ البتہ اس طرح پریشانی اور افسردہ حال لوگوں کو ایک طرح کا تماشا دیکھنے کو ضرور مل رہا تھا۔ ہم اسی طرح کے تماشے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ تماشے میں نے صالح سے کہا، میں تو یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ دنیا میں کچھ دیر کی لوڈ شیڈنگ اور گرمی سے ہماری حالت انتہائی ابتر ہو جاتی تھی۔ یہاں تو اتنی طویل عرصہ ہو چکا ہے مگر لوگوں کو اس مصیبت سے نجات نہیں مل رہی۔ تمہارے ساتھ کی وجہ سے مجھے یہاں کے مصائب بالکل محسوس نہیں ہو رہے، مگر جو لوگ یہاں ہیں ان کے ساتھ تو واقعی بہت برا معاملہ ہو رہا ہے۔ اپنے الفاظ کی تصحیح کر لو، برا نہیں ہو رہا، عدل ہو رہا ہے۔ ہاں، معاملہ بلا شبہ شدید ہے اور اسی وجہ سے ساری مخلوق نے اختیار اور اقتدار کے اس بار امانت کو اٹھانے اور سزا جزا کے اس کڑے امتحان میں کھڑے ہونے سے انکار کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ عام لوگوں کے ساتھ اتنی مشکل ہے تو جن لوگوں نے سارے انسانوں کی طرف سے اقتدار اور اختیار کا بیڑا اٹھایا ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس بات سے میرا اشارہ ظالم حکمرانوں اور بددیانت اہلکاروں کی طرف تھا۔ دیکھنا چاہتے ہو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ صالح ایک سمت بڑھتے ہوئے بولا، ابھی تک ہم صرف اس علاقے میں گھوم رہے تھے جہاں وہ لوگ تھے جن کا حساب کتاب ہونا ہے۔ جس طرح سابقین کا معاملہ ہے کہ وہ عرش کے نیچے خدا کے انعامات میں کھڑے ہیں اور ان کا حساب کتاب نہیں ہونا ہے، صرف رسمی طور پہ ان کی کامیابی کا اعلان ہونا ہے، اسی طرح کچھ بدبخت ہیں جن کی بدعملیوں کی بنا پر ان کے جہنم کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ہم انہی کی سمت چل رہے ہیں۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے گرمی کی حدت اور شدت بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے اس کا اندازہ اس بڑھتے ہوئے پسینے سے ہوا جو لوگوں کے جسم سے بہہ رہا تھا۔ لوگوں کے جسم سے پسینہ قطروں کی صورت میں نہیں بلکہ دھار کی شکل میں بہہ رہا تھا۔ اگر زمین اتنی گرم تھی کہ یہ پسینہ تپتی زمین پر گرتے ہی اس میں جذب ہو جاتا۔ پیاس کے مارے لوگوں کے ہونٹ باہر نکل آئے تھے اور وہ کسی پیاسے اونٹ کی طرح ہانپ رہے تھے، مگر پانی کا یہاں کیا سوال۔ ان کے چہروں پر پریشانی سے کہیں زیادہ خوف کے سائے تھے۔ یہ خوف کس چیز کا تھا یہ بھی تھوڑی دیر میں معلوم ہو گیا۔ اچانک لوگوں کے درمیان ایک عجیب ہلچل مچ گئی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مجمع چھٹا تو دیکھا کہ ایک آدمی کے پیچھے دو فرشتے دوڑ رہے ہیں۔ یہ ویسے ہی فرشتے تھے جیسے عرش کے سائے کی طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آئے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں ایسا کوڑا تھا جس میں کیلیں نکلی ہوئی تھی۔ وہ آدمی ان سے بچنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا، مگر یہ فرشتے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ فرشتے جان بوجھ کر اسے تھکا رہے ہیں۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر اسے ایک کوڑا مارتے اور کہتے جاتے کہ اے حکمران، اٹھ اور اپنی مملکت میں چل۔ کوڑا پڑتے ہی وہ شخص چیختا چلاتا گرتا پڑتا بھاگنے لگتا، پھر وہ فرشتے اس کے پیچھے دوڑنے لگتے۔ مجھے ان موصوف کا تعارف حاصل کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ صالح نے خود ہی بتایا، یہ تمہارے ملک کے سربراہ مملکت ہیں۔ کچھ ہی دیر میں سربراہ مملکت آگ اور کیلوں والے کوڑے کھا کر زمین بوس ہو چکے تھے، جس کے بعد فرشتوں نے انہیں لمبی زنجیر میں باندھنا شروع کیا، جس کی کڑیاں آگ میں دہکا کر سرخ کی گئی تھیں۔ سربراہ مملکت بے بسی سے تڑپ رہے اور رحم کی فریاد کر رہے تھے۔
مگر ان فرشتوں کو کیا معلوم تھا کہ رحم کیا ہوتا ہے۔ وہ بے دردی سے انہیں باندھتے رہے۔ جب ان کا پورا جسم زنجیر سے جگڑ گیا تو اتنے میں کچھ اور فرشتے آ گئے۔ پہلے فرشتے ان سے بولے، ہم نے سربراہ مملکت کو پکڑ لیا ہے، تم جاؤ اور ان کے سارے حواریوں، درباریوں، خوشامدیوں اور ساتھیوں کو پکڑ لاؤ جو اس بدبخت کے ظلم اور بدعنوانی میں شریک تھے۔ چنانچہ مجمع میں بڑے پیمانے پر وہی ہلچل، بھاگ دوڑ اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک گروہ کثیر جس میں وزراء، امراء، وزیر، بیوروکریٹس، وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار اور ہر طرح کے ظالم جمع تھے، گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد ان فرشتوں نے سب کو سر کے بالوں سے پکڑ کر چہرے کے بل گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ ہمارے قریب سے گزرے تو ان کی کھالوں سے جلنے کی بدبو ہر طرف فضا میں بکھری ہوئی محسوس ہوئی۔ اس بدبو کا احساس ہوتے ہی صالح نے میری کمر پر ہاتھ رکھا تو میری جان میں جان آئی۔ وہ ان کو ہمارے سامنے سے کھینچتے ہوئے مزید بائیں جانب لے گئے۔ میں ان کے گھسیٹے جانے کی سبب زمین پر بن جانے والی لکیروں اور ان پر پڑے خون کے دھبوں کو دیکھتا رہا جو ان کے جسموں سے رس رہا تھا۔ یہ عبرتناک منظر دیکھ کر بے اختیار میرے لبوں سے ایک آہ نکلی۔ میں نے دل میں سوچا، کہاں گئے وہ اقتدار، کہاں گئے وہ عیش و عشرت کے دن، کہاں گئے وہ عالیشان محل، مہنگے ترین کپڑے، بیرونی دورے، شاندار گاڑیاں، عظمت اور شان و شوکت۔ اف، ان لوگوں نے کتنے معمولی اور عارضی مزوں کے لیے کیسا برا انجام چن لیا۔ صالح بولا، یہ سب ظالم، کرپٹ اور عیاش لوگ تھے جن کی ہلاکت کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو چکا تھا، تاہم یہ ان کی اصلی سزا نہیں، اصلی سزا تو جہنم میں ملے گی۔ جس طرف فرشتے انہیں لے جا رہے ہیں وہاں سے جہنم بالکل قریب ہے۔ اسی مقام سے انہیں حساب کتاب کے لیے لے جایا جائے گا جہاں ان کی دائمی ذات اور عذاب کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ پھر انہیں دوبارہ بائیں طرف لایا جائے گا جہاں سے گروہ در گروہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حساب کتاب کے ذکر سے مجھے بے اختیار وقت کا خیال آیا تو میں نے صالح سے پوچھا، صالح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول ہوئے طویل عرصہ گزر گیا ہے، مگر اب تک یہ حساب کتاب کیوں نہیں شروع ہوا؟ یہ تم سمجھتے ہو کہ طویل عرصہ ہوا ہے۔ میدان حشر میں وقت بہت آہستگی کے ساتھ گزر رہا ہے، جس کی بنا پر یہ طویل عرصہ لگتا ہے، مگر عرش تلے بہت ہی کم وقت گزرا ہے۔ تم جانتے ہو کہ اتنا وقت بھی بہرحال کیوں لگ رہا ہے؟ تمہیں نے بتایا تھا کہ جن لوگوں کو معاف کیا جانا ہے اس سختی کو ان کی معافی کا ایک عذر بنا دیا جائے گا۔ یہ ایک وجہ ہے، مگر دوسری وجہ لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہاں سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بات یہ ہے عبداللہ، انسانوں نے اپنے کریم اور مہربان آقا کی قدر نہیں کی۔ آج وہ آقا لوگوں کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ انسان کس درجے میں اس کے محتاج اور اس کے سامنے بے وقت ہیں۔ اس کی طاقت و عظمت کا پہلا اظہار قیامت کا دن تھا، جب انسانوں کی دنیا برباد ہو گئی اور ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ انسان کی ساری طاقت اسے قیامت کے ہولناک حادثے سے نہیں بچا سکی۔ دوسرا موقع آج حشر کا دن ہے، جب سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ خدا کے سامنے کسی کو کوئی وقت نہیں ہے۔ تیسرا موقع اب آ رہا ہے، یعنی حساب کتاب کا، جب اللہ تعالیٰ براہ راست آسمانوں اور زمین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ تو کیا ابھی تک ایسا نہیں ہوا؟ نہیں، ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ ابھی تک نظام کائنات بظاہر فرشتے چلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ صرف ان کو احکام دے رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سارے معاملات براہ راست خود سنبھال لیں گے، تاکہ جنوں، انسانوں اور فرشتوں سمیت ہر مخلوق جان لے کہ سارے اختیار اور اقتدار صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ سر دست سارے آسمانوں میں بکھری ہوئی کائنات جو لامحدود فاصلوں پر پھیلی ہوئی تھی، اس کو سمیٹا جا رہا ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ پچھلی دنیا میں یہ کائنات لمحہ با لمحہ پھیل رہی تھی، اب اللہ تعالیٰ کے حکم پر فاصلے سمٹ رہے ہیں، اور یہ بے شمار کہکشائیں، ستارے اور سیارے جو پورے کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں دوبارہ قریب آ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اہل جنت میں بطور انعام تقسیم کر دیں گے۔ پھر ان جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کی بادشاہی اور اقتدار قائم ہو جائے گا۔ کائنات کو واپس سمیٹنے کا عمل ہی وہ چیز ہے جسے قرآن کریم نے آسمانوں کو خدا کے داہنے ہاتھ پر لپیٹ دینے سے تعبیر کیا ہے۔
پھر صالح نے آسمان کی طرف نظر کی، اس کی پیروی میں نے بھی اوپر دیکھا، سورج بدستور دہک رہا تھا۔ میں نے پہلی دفعہ یہ بات نوٹ کی کہ چاند بھی سورج کے قریب موجود تھا، مگر وہ بے نور ہو چکا تھا اور بہت آہستگی کے ساتھ سورج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر صالح نے کہا، آج آسمان و زمین بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکے ہیں، زمین پھول کر بہت بڑی ہو چکی ہے اور یوں اس کے رقبے میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ زمین کا قطر 50,000 کلومیٹر تھا، مگر اب اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی یہ زمین اب اس سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت ہے جتنی پہلے تھی۔ اسرافیل نے 2 دفعہ سور پھونکا تھا۔ پہلی دفعہ سب کچھ تباہ ہو گیا، جبکہ دوسرے سور پر انسانوں کو زندہ کر دیا گیا۔ ان دونوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین بڑی ہوئی اور فرشتوں نے اس پر اہل جنت کے لیے اعلیٰ ترین گھر، محلات، باغات اور ان کے سکون و تفریح کے لیے بہترین چیزیں اور تمہارے لیے ناقابل تصور حد تک حسین ایک نئی دنیا بنا دی ہے۔ ہر جنتی کو اس کا گھر اسی زمین میں دیا جائے گا اور اسے رہنے بسنے کے لیے بڑے بڑے رقبے دیے جائیں گے۔ زمین کے وسط میں دہکتے ہوئے آتش فشاں اور کھولتے پانی کے چشموں کے درمیان اہل جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ میں نے اس کی بات کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا، تم نے جو کچھ کہا تھا قرآن کریم کے بیانات سے مجھے اس کا پہلے سے ہی اندازہ تھا۔ قرآن کریم کے بیانات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے وارث خدا کے نیک بندے ہوں گے اور سطح زمین جنت میں بدل دی جائے گی جہاں اہل جنت کا ٹھکانہ ہوگا۔ زمین کے بیچ میں اہل جہنم ہوں گے، جبکہ آسمانوں میں موجود ستارے اور کہکشائیں بطور انعام و بادشاہی اہل جنت میں تقسیم ہوں گے۔ ویسے ان میں کیا ہوگا؟ اس کی تفصیل دربار والے دن سامنے آئیں گی۔ دربار والی بات یاد ہے نا؟ ہاں، تم نے بتایا تھا کہ حساب کتاب کے بعد اہل جنت کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نشست ہوگی اس کا نام دربار ہے۔ اس نشست میں تمام اہل جنت کو ان کے مناسب اور مقامات رسمی طور پر تفویض کیے جائیں گے۔ یہ لوگوں کی ان کے رب کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی اور مقربین کی عزت افزائی کا موقع بھی ہوگا۔ ہاں، اس روز انعام بھی دیا جائے گا اور کام بھی بتایا جائے گا۔ اتنی دیر میں بے نور چاند سورج میں ضم ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر صالح بولا، آسمان پر موجود نشانیاں بدل رہی ہیں۔ چاند کا سورج میں ضم ہو جانا اسی کی ایک علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے آسمان سمیٹ لیے گئے ہیں۔ اب کسی بھی لمحے پروردگار عالم کا ظہور ہوگا اور وہ عدالت شروع ہو جائے گی جس کا انتظار تھا۔ اس وقت تمہیں اور ساری دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ جل جلالہ کس عظیم و اعلیٰ ہستی کا نام ہے۔ ابھی صالح کا جملہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ سب لوگ لرز کر رہ گئے۔ آواز چونکہ آسمان کی جانب سے آئی تھی، اس لیے ہر نگاہ اوپر کی طرف اٹھ گئی۔ میں اور صالح بھی لوگوں کے ساتھ اوپر دیکھنے لگے۔ ایک حیرت انگیز منظر سامنے تھا۔ آسمان میں شگاف پڑ چکا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بادلوں کی طرح پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ان شگافوں کو دیکھ کر ایسا لگا کہ آسمان میں دروازے ہی دروازے بن گئے ہیں۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کسی قسم کی گنتی اور اندازہ محال تھا۔ فرشتوں کے مختلف گروہ تھے اور ہر گروہ کا انداز اور لباس بالکل مختلف تھا۔ وہ فرشتے میدان حشر کے وسط میں ایک جگہ پر اترنے لگے اور انہوں نے درمیان میں موجود ایک بڑی اور بلند خالی جگہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔